بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس وقت ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور سخت موسم ہے، اور ان دنوں میں ظاہر ہے کہ جو بھی موسم کی شدت ہوتی ہے اس کو عوام جھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شدت کو جو مزید بڑھا دیتی ہے وہ حکومت کی نااہلی ہے، کرپشن ہے، اور مسلسل وہ طرز حکمرانی ہے جس نے پاکستان کے عوام کو بدترین صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ جب پاکستان کی قوم 2800 ارب روپے وہ ادا کر رہے ہیں کہ جس کی بجلی بند بھی نہیں رہی اور ہم خرید بھی نہیں رہے، اور ہمارے بلوں کراتے ہیں۔ اور جب اتنی ایکسس بجلی اور اس کے معاہدے موجود ہوں اور پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، تو نااہلی، بدعنوانی، کرپشن میں اس وقت پاکستان کے عوام موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ میں بجلی کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کروں، جو بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے، وہ بجٹ کیا ہے؟ وہ بجٹ یہ ہے کہ عوام کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد دینا۔ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہیں تو آپ پکڑے چلے جا رہے ہیں، ان سے تو مزید نچوڑے چلے جا رہے ہیں۔ جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو آپ نے چھوٹ فیصلے کر رہے ہیں ہماری قسمت کے، وہ تو اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے لیے تو وہ مراد حاصل کر رہے ہیں، لیکن عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لادتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نورا کشتی ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MQM، ہر اس موقع پر جب کوئی بل پاس کرنا ہو، جب کوئی بجٹ لانا ہو، تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے عوام ان سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، لیکن روٹتے ہیں، منائے جاتے ہیں۔ اس روٹنے کے عمل اور منائے جانے کے عمل میں پاکستان کے عوام کو کیا ملتا ہے؟ ہاں، ان پارٹیوں کو وزارتیں مل جاتی ہیں، ان کو مزید مراحت مل جاتی ہیں، اور اس طرح یہ لوٹ مار کا جو پورا نظام چل رہا ہے وہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس بجٹ میں جو ٹیکس کے اہداف رکھے گئے ہیں 13,000 ارب روپے کے، وہ ویسے بھی جو ہے وہ درست چیز نہیں ہے۔ جب آپ کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ایک چیز موجود ہے تو آپ جتنا چاہیں آپ ٹیکس لگا دیں، لیکن وہ ٹیکس حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی کام کیا؟ نہیں، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا، اس کے لیے اقدامات سامنے نہیں آ رہے، بلکہ سب سے زیادہ جو طبقہ پسے گا وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ مڈل کلاس لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہ صرف سرکاری سیکٹر میں تنخواہ دار لوگ نہیں ہوتے، بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر موجود ہے جس میں لوگ اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہیں اور ان کی سیلری میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو تنخواہوں میں سے ٹیکس کٹتا ہے، اس میں FBR کا کیا عمل دخل ہے؟ اور اسی طرح سے جو بجلی پر اور گیس کے بلوں پر ٹیکس لگا کے دے دیتے ہیں، اس میں FBR کا کیا رول ہے؟ تو FBR کا جو کام ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو نیٹ میں لے کر آئیں، جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس وصول کیا جائے، وہ کام تو FBR کر نہیں رہا، وہاں تو کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اور جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ہی سارا بوجھ لاد دیا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 119% اضافہ ہوا ہے ان لوگوں میں جو پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور بہت سارے اسباب جو اس وقت ایسے لوگوں کے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بزنس ایڈمنسٹریشن، وہ IT اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں بہتر ہوتی ہیں ان کی پروفیشنل اسکل کی وجہ سے، تو اس پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ ان کی بچتی جو ہے وہ کم ہو گئی۔ دیکھیں، غریب اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، ان کو تو آپ نے ویسے ہی ختم کر دیا، ان سے تعلیم سے ان کو محروم کیا، صحت کی سہولتوں سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ 77 سال سے جو پاکستان پر ایک طبقہ مسلط ہے، اس 77 سال میں ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کو یہ دیا ہے کہ 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول میں نہیں ہیں، چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرز ہوں، چاہے وہ ان کی کیاریوں میں پلنے والے نام نیاز سیاستدان ہوں۔ یہ پاکستان کو تعلیم نہیں دے سکے، پاکستان کو صحت کی سہولت نہیں دے سکے، پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دے سکے۔ لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو سروائیو کر رہا ہے بڑی مشکل سے، اس کی صورتحال بھی یہ ہو جائے کہ اگر اپنی محنت سے
وہ کچھ کمانے کے قابل ہو تو اس کے اوپر اس کا سلیب اتنا بنا دو کہ اس کا ٹیکس کٹنے لگ جائے، اور اتنا ٹیکس کٹے کہ پھر وہ سوچے کہ پھر ہم پاکستان میں کیوں رہیں جہاں ہمیں بنیادی سہولت نہیں ملتی، جہاں ہمیں امن نہیں ملتا، جہاں بچوں کے لیے تعلیم کے وہ مواقع موجود نہیں ہے جو اسٹیٹ کو مہیا کرنے چاہیے، تو پھر یہ لوگ ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ گویا پاکستان کا جو برین ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے، اور یہ برین ڈرین پاکستان کا اشرافیہ کر رہا ہے، پاکستان کا مراد یافتہ طبقہ کر رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایسے شاید قدم اٹھا رہے ہیں اپنے آقاؤں کے کہنے پر، جس کے نتیجے میں پاکستان سے صلاحیت رکھنے والے لوگ چلے جائیں اور یہ اپنی منمانی کا پورا سسٹم قائم کر سکیں۔ یہ 35 تک ٹیکس لگانا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ 375، اب تو لاسٹ فگر آ گئی ہے پورے سال، 375 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے، جس میں بڑا پرائیویٹ سیکٹر بھی شامل ہے، اور 4 سے 5 ارب روپے دیا ہے بڑے بڑے زمین کے اوپر، اور یہی لوگ ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تم نے زراعت کے اوپر یہ انکم ٹیکس کیوں نہیں لگایا اس طرح سے؟ یہ بڑے جاگیردار کیوں نہیں پیسے دے رہے؟ چھوٹے کسانوں کو تو ویسے ہی برباد کر رہے ہیں۔ ان کے تو گندم کے معاملے پہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پہلا جھوٹ بولا گندم خریدیں گے، دوسرا جھوٹ بولا کہ گندم پہ سبسڈی دیں گے، تیسرا جھوٹ بولا کہ سبسڈی نہیں ہم قرضے دیں گے، اور اس پر بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ طرز حکمرانی ہے۔ اور اب اس وقت پتہ چلا کہ جو کپاس ہے، یہ جو گندم کی پوری پرفارمنس تھی حکومت کی جو نااہلی تھی، اس کے نتیجے میں جو کپاس کے اہداف تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ گنا جن لوگوں نے 6 مہینے پہلے فروخت کر دیا تھا اس کے پیسے نہیں ملے۔ میاں صاحبان سمیت جو حکمران طبقہ ہے اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی شوگر ملز ہیں، انہوں نے جنوری میں گنا خریدا تھا، آج جون جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے پیمنٹ ادا نہیں کی ہے لوگوں کی۔ کیسے چھوٹے کاشتکار آگے بڑھ سکیں گے؟ کیسے زراعت جو کہ ہماری بیک بون ہے، کچھ بھی نہ ہو ملک میں تو یہ زراعت ہی آپ کو بچا سکتی ہے، آپ اس کی پالیسی بناتے ہیں۔ لیکن جو بڑے جاگیردار ہیں جن کی ہزاروں ایکڑ سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، ان سے آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے اور چھوٹے لوگوں کے اوپر ہی سارے بوجھ لاد دیتے ہیں۔ تو آپ مراد یافتہ طبقے کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ رہے ہیں، ان کو نچوڑ رہے ہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ اور پھر آپ یہ کہیں کہ ایک شاہی فرمان جاری کریں وزیر خزانہ صاحب کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے اداروں کو بیچ دینا چاہیے۔ آپ ہیں کون بھائی؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کس کے کہنے پر آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے ایسے احکامات جاری کرنے والے؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ایسی اندھی بیان جاری کریں؟ پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ جن پارٹیوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے ان پارٹیوں نے یہ ان اداروں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ پی آئی اے تو ایسا ادارہ نہیں تھا جو انہی حکمرانوں نے جس کا حال یہ کر دیا ہے۔ یہ تو پروفٹ میں بھی تھا، پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا پی آئی اے۔ اس کا بیڑا غرق جن لوگوں نے کیا ہے ان کو کٹہرے میں تو کھڑا کرو، پھر اس کے بعد کہو کہ اس کی پرائیویٹائزیشن ایسی ہونی چاہیے۔ یہ قوم کیا یہ نواز شریف کی تھی، کیوں اس کو فیول نہیں دیا جا رہا تھا؟ کوئی پوچھے نا کہ قومی اداروں کو تباہ کرنے میں آپ کے ان اقدامات نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا بھگتان یہ ہے کہ آپ ان سب اداروں کو بیچ دیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ ہو۔ تو جن اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ان کا کیا ہوا اس کا بھی تو قوم کو حساب دیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان اداروں میں سے بہت سارے اسٹریٹجک ادارے ہیں، اگر ان اسٹریٹجک اداروں کو بھی اسی طرح اندھی پرائیویٹائزیشن کا شکار کر دیا جائے گا تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا خسارے کا سودا ہو سکتا ہے۔ پاکستان نہیں چلے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا ہے اور آپ نے ان اداروں کو کیوں تباہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پورا بجٹ ہے یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے کہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ واقعتاً عوام دشمن بجٹ ہے۔ اور اب جو اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ بل نہیں آ رہے، بجلی کے بم آ رہے ہیں ہر گھر میں۔ آپ سوچیں تو صحیح
تھوڑے تھوڑے سے یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو فلیپ سسٹم اس طرح سے بنا دیا ہے، اور جان بوجھ کر میٹر ریڈنگ میں جو یہ گرم مہینے ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی یہ ادارے ہوتے ہیں اس میں بل کو بڑھانے کی طرف سے ایک خاص انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر سلیب کو آگے بڑھانا ہے تو 2 دن بعد جا کر آپ ریڈنگ لے لیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بل بے پناہ ایکسیڈ کر جاتا ہے۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، شدید گرمی میں عید گزاری لوگوں نے، اور پورے ملک کا یہ حال تھا کہ ہر طرف کہیں 12 گھنٹے، کہیں 14 گھنٹے، کہیں 20 گھنٹے، کہیں 4 گھنٹے، 5 گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی۔ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ بڑے بڑے اعلانات کیے تھے شہباز شریف صاحب نے PDM-1 میں بھی، اور اس سے پہلے بھی جب ان کی حکومت تھی، ہم نے ملک کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے، ہم نے کڑوا گھونٹ پیا، ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدے کیے، پیپلز پارٹی بھی کہا کرتی تھی، اس لیے کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ختم ہو جائے۔ یہ 30 سال گزر گئے ہیں، اس دلدل میں پاکستان کی قوم کو گرایا ہے، ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا، ہمارے قرضے بڑھ گئے، ان IPPs کا بوجھ پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس عام لوگ برداشت کر رہے ہیں۔